جی دوستو السلام علیکم۔ کوارڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 4 ممالک کا ایک فورم ہے جس میں امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ ان کے فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے 29 جولائی کو گزشتہ روز ٹوکیو میں، اور اس کے بعد ایک بہت طویل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی اور انٹرسٹنگ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کے چیدہ نکات شیئر کر لوں اور تھوڑا بہت اپنا تبصرہ بھی دے دوں۔ اچھا، یہ فارن منسٹر کی کانفرنس ہوگی، اب جو کوارڈ لیڈرز کی کانفرنس ہے وہ ہونی ہے اس سال کے آخر میں۔ اس کی میزبانی جو ہے وہ بھارت کرے گا، اور مجھے کچھ لگتا یہ ہے کہ یہ شاید بھارت میں نہ ہو پائے۔ پہلے تو اس کو جنوری میں اس سال کرنے کا ارادہ تھا، لیکن پھر وہ نہیں ہو سکی، بائیڈن صاحب نہیں آ سکتے تھے بھارت، تو انہوں نے پھر اس کو پوسٹپون کیا۔ مجھے اب لگتا ہے کہ شاید یا تو UNGA کا جو سیشن ہوگا سپٹمبر میں اس کے مارجنز پہ ہو جائے گی، جس کو بھارت ہی ہوسٹ کرے گا، یا پھر ممکن ہے کہ نومبر یا دسمبر کے ماہ میں یہ ہو جائے بھارت ہی میں۔ لیکن جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ بھارت ہوسٹ کرے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ انڈیا میں ہوسٹ کرے گا، تو اس سے یہ بات اس میں تھوڑا بہت ایک رہ جاتا ہے کہ یہ جو کوارڈ لیڈرز کی سمٹ ہے وہ کہاں ہوگی۔ اچھا، اب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اس میں آبویسلی اگر آپ اس کو پہلے جو پیراگرافز ہیں وہ پڑھیں تو لگتا یہی ہے کہ یہ چاروں جو قوتیں ہیں چین کے اب خلاف محاذ آرا ہو گئی ہیں، اور اب یہ جو ہے ہمیں پہلے بھی معلوم تھا کہ ان سب کو چین سے ہی خطرہ ہے۔ امریکہ چین کو ہی اپنا ایڈورسری دیکھتا ہے لانگ ٹرم میں، بھارت کے بھی چین کے ساتھ ایشوز ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، جاپان کے بھی ایشوز ہیں، اور پھر آسٹریلیا کے بھی ایشوز ہیں۔ ایشیا پیسیفک ریجن میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو ساؤتھ چائنا سی ہو یا ایسٹ چائنا سی ہو، ان سب میں یہ جو ممالک ہیں چین سے ہی خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیے تو بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ جی UN چارٹر، انٹرنیشنل لا، پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ساورینٹی، وہی جو گھسے پیٹے ہمارے الفاظ ہوتے ہیں ڈپلومیسی میں، کسی بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن چونکہ یہ کوارڈ ایک نیا فورم ہے، اب ایوالو ہو رہا ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آگے جا کر اور اسٹرینتھن ہوگا، اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں، جو اوور آل انٹرسٹ ہیں وہ کنورج کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو برکس اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں اس طرح جو ممبرز ہیں ان کے درمیان بائی لیٹرل ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ ان چاروں ممالک کے درمیان بائی لیٹرل ایشوز یا اس طرح کانفلکٹس نہیں ہیں، گو کہ رشیا، امریکہ بھارت کو، رشیا جو اس کے تعلقات ہیں اس پہ تھوڑا بہت اس کی سرزنش کرتا رہتا ہے، لیکن اوور آل وہ بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اور امریکہ جانتا ہے کہ ایونچولی چونکہ بھارت اور چائنا کے تعلقات میں ایک ہاسٹیلیٹی ہے تو بھارت کوارڈ ہی کو پریفر کرے گا۔ اب اس میں جو تو چین کے بار بار یہ کہا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی کو جو آبزرو کیا جائے، اور اس میں جو فلپین کے حق میں ایک ججمنٹ بھی آئی تھی، اس کو بھی کہا گیا انڈائریکٹلی کہ جی اس پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور چین کو خاص طور پہ کرٹیسائز کیا گیا، اس نام لیے بغیر یہی کہا گیا ہے کہ جی جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن دا لا آف دا سی کے تحت ہی ہونے چاہئیں۔ دوسرا اس میں انٹرسٹنگلی ٹیررزم کی بات بھی ہوئی، اور بھارت کو اکوموڈیٹ کیا باقی ممبر کنٹریز نے، اور خاص طور پہ ممبئی اور پٹھان کوٹ کا ذکر کیا، اور کہا کہ جنہوں نے یہ دونوں اٹیک کیے تھے ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ تو یہ خیر ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بات کرتا رہا ہوں۔ اس کے بعد یوکرین میں اگر آپ دیکھیے تو بڑی انٹرسٹنگ لینگویج ہے، کیونکہ یوکرین کے معاملے میں ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے ابھی تک جو ہے وہ اس میں ایک ایسی پوزیشن لی ہے کہ اس نے رشین ایگریشن کو اس طرح یا جو اسپیشل ملٹری آپریشن ہے
رشیا کا اس کو اس طرح کنڈیم نہیں کیا، اور بہت سی UNGA کی ریزولوشنز بھی بھارت نے پاکستان ہی کی طرح ایبسٹین کیا۔ اب یہاں پہ جو ہے جب یہ بات کرتے ہیں، ایک اور بات میں اس سے پہلے کہ اس پہ آؤں، جب پٹھان کوٹ ممبئی کی بات کی تو وہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ میں ISS کی بات کی گئی، القاعدہ کی بات کی گئی، داعش کی بات بھی کی گئی ISS کی، اس کے بعد جیش لشکر طیبہ کی بات کی، جیش محمد کی بات کی، لیکن TTP کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ TTP اور باقی جتنی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ چونکہ یہی کچھ کنٹریز ان میں سے جو ہیں بھارت اور امریکہ خاص طور پہ انکریج کرتی ہیں TTP کی ایکٹیویٹیز کو پاکستان میں، تو ان کا ذکر خیر سے نہیں ہے، اور ہم توقع بھی نہیں رکھ رہے تھے کہ اس کا ذکر ہوگا۔ اچھا، یوکرین کی میں بات کر رہا تھا، تو یوکرین کے حوالے سے اس میں جو بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورینٹی کی بات کی گئی ہے، اور ڈیپسٹ کنسرن شو کیا گیا ہے جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ایک کمپریہنسو جسٹ اور لاسٹنگ پیس ہونا چاہیے انٹرنیشنل لاء کے مطابق اور UN چارٹر کے مطابق۔ پھر جو یوکرین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا ساورنٹی اس کی بات کی گئی ہے، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ جو رشیا اکثر بات کرتا رہتا ہے پریزیڈنٹ پوٹن نیوکلیئر ویپنز کی اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی، تو وہ اس میں کہا گیا ہے کہ جی ان دا کانٹیکسٹ آف دس وار وی شیئر دا ویو دیٹ دا یوز اور تھریٹ آف یوز آف نیوکلیئر ویپنز از ان ایکسیپٹیبل۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں بھارت نے لگتا ہے کہ اکوموڈیٹ کیا ہے۔ نارتھ کوریا کا بھی ذکر ہے، میانمار کا بھی ذکر ہے، اور پھر اگر آپ دیکھیے تو غزہ کا جو ہے اس کا ذکر ہے۔ غزہ میں اس میں آبویسلی ان تمام ممالک نے حماس ہی کو کنڈیم کیا ہے 7 اکتوبر کو کا جو معاملہ ہے، اور اس کے بعد امیڈیٹ سیز فائر کی بات کی ہے، ہاسٹیجز کی تو بات کی ہے، لیکن جو فلسطینی پرزنرز ہیں اس کی بات اس میں نہیں کی۔ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات بھی کی ہے، لیکن اس کو کنڈیشنل کر دیا ہے کہ جو ہے جو اسرائیل کی جو ہے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی سیکیورٹی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فلسطین کی ریاست بننی چاہیے، تو یہ بھی ایک کنڈیشنل سی بات ہی ہو گئی۔ تو پھر یمن کی بات بھی ہے، اور یمن کو بھی حوثیز کو خاص طور پہ کرٹیسائز کیا گیا ہے، اور پھر ریفارم ایجنڈا کی UN ریفارم ایجنڈا کی بات کی ہے، اور خاص طور پہ UN سیکیورٹی کونسل کی، گو کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ انڈیا یا جاپان کو سپورٹ نہیں کیا گیا، لیکن بھارت اس کی ری اسٹرکشن کی بات کی ہے۔ تو یہ ہے جی اوور آل اس کا لب لباب یہی ہے، تو میں نے کہا کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور باقی یہ ہے کہ انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ، دیکھتے ہیں کہ سمٹ کب ہوتی ہے انشاءاللہ۔